أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کر کے، جانوں کا نقصان کر کے، اور پھلوں میں کمی کرنے کے ساتھ ساتھ بیماریاں دے کر ہم آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے اللہ کے رسول آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ آزمائش انسانی زندگی کا حصہ ہے اور جزء لا ينفک ہے، ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی سے کبھی جدا ہونے والی نہیں ہے۔ آزمائش کی قسمیں ہیں، اس کی شکلیں ہیں، اور افراد پر بھی کبھی آزمائش آتی ہے، قوموں پر بھی کبھی آزمائش آتی ہے، لیکن یہاں ایک اعتبار سے آزمائش کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ ہے بیماری کے سلسلے میں۔ بیماری کا ہمیں لاحق ہونا یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور تقریباً ساری ہی دنیا آج مختلف قسم کی بیماریوں سے پریشان ہے۔ گھر کا ہر فرد کسی نہ کسی بیماری کو فیس کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ قرب قیامت دل کا دورہ زیادہ پڑے گا، اور وہ بیماریاں جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے جس کا نام بھی ہم نے نہیں سنا تھا، آج لوگوں کو مختلف قسم کی بیماریوں نے گھیر لیا ہے۔ بی پی، شوگر اور کئی بیماریاں ہیں جس کی دوائی بھی آج ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ڈاکٹر بھی کہتا ہے یہ پہلی مرتبہ ہے جو اس بیماری کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو نیز بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں، مختلف بیماریاں آتی ہیں، ہر ایک کو بیماری ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آج تک بیمار نہیں ہوا، ہر ایک کو بیماریاں آتی ہیں، لیکن اس بیماری کو اللہ نے ہمیں آزمائش کے طور پر کیسے نازل کیا، یا ہمیں کیسے واقع ہوتی ہے، شرعی نقطہ نظر اس کا کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہم کیوں بول رہے ہیں؟ سمجھے ہمارے رشتہ داروں میں کسی انسان کو بیماری ہے، اب وہ اللہ کی آزمائش ہے، ہم اس بیمار کو اور اس بیماری کو دونوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کے گھر نہیں جاتے، جبکہ بیمار کی عیادت کرنے کی فضیلت کتنی آئی ہے، اور اس بیماری سے ہم کوسوں میل دور بھاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ملنے سے وہ بیماری ہمیں لاحق ہو جائے۔ ایک طرف تو یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے، دوسرا بیمار فرد کو ایسے نظریے سے دیکھا جاتا ہے گویا یہ دنیا کا سب سے معیوب انسان، اس کی قسمت پھٹی ہوئی ہے، اور گویا ایسے ہم نے یہ ماحول بنا لیا ہے کبھی ہمیں شوگر آنے والی نہیں ہے، کبھی ہمیں ہارٹ اٹیک آنے والا نہیں ہے، کبھی میرا جو بھائی جس بیماری میں ملوث ہے اس میں کبھی ملوث اور مبتلا ہونے ہی والا نہیں، یہ کانفیڈنس ہے لوگوں کا۔ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ بیماری کو شریعت کی نقطہ نظر سے دیکھنے کی آج ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ نے صحت دی، آپ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور صحت کی بنیاد پر مغرور ہو کر انسان اللہ کی طرف لوٹنے کا اسے موقع نہیں مل رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں دنیا میں۔ ایک بھائی آپ کا جس کو اللہ نے بیماریاں دی ہے، اللہ اس بیماری کے ذریعے اس کے گناہ کو مٹا رہا ہے، آپ اسے حقیر سمجھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں؟ یاد رکھیے بیماری بھی انسان کے حق میں ایک نعمت ہے۔ جو انسان ہمیشہ صحت مند رہتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، وہ اللہ کی جانب سے ڈھیل ہے۔ اللہ کی جانب سے جس آدمی کو اللہ نے بیماری دے کر آزمایا ہے، آپ کو صحت دے کر آزما رہا ہے۔
اب یہاں ان دونوں نے کی آزمائش ہو رہی ہے. صحت مند نمازیں پڑھ رہا ہے کہ نہیں جبکہ اس کو صحت دی گئی. بیمار جب صحت مند تھا نمازیں پڑھ رہا تھا کہ نہیں، یا بیماری آنے کے بعد شکوے شکایتیں کر کے اللہ کی تقدیر کو گالیاں دیتے ہوئے اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہے میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا تھا، وہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو اس کے باوجود تو نے بیماری نہیں دی، مجھے بیماری دے دی. آزمائش ہر انسان کی دنیا میں آزمائش ہے. تو لہٰذا ہم نے یہ مناسب سمجھا یہ تمہیدی کلمات کے بعد کہ کچھ باتیں بیماری سے متعلق آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں. پہلی چیز یہ ہے کہ بیماری کہتے ہیں انسان کا انسانی صحت کا حد اعتدال سے خروج کر جانا، اس کی صحت ان بیلنس ہو جانا، اس کو بیماری کہا جاتا ہے. بیماری یہ لفظ ایک عمومی لفظ ہے. خاص اگر بات کریں تو بہت سی بیماریاں ہیں، اور ہر بیماری کا آج آپ دیکھتے ہیں، پہلے دور نہیں تھا، اب ہر فیلڈ میں اسپیشلسٹ کا دور ہے، متخصصوں کا دور ہے. تو کان کی بیماری کے لیے الگ سے ڈاکٹرز ہیں، دانتوں کی بیماری کے لیے الگ سے ڈاکٹرز ہیں. اب یہ اسپیشلسٹ کا جو دور چل رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے اپنے فن میں جو متخصص ہوئے ہیں اور تخصص حاصل کیا ہے، بیماریاں بھی ویسے ہی بڑھ رہی ہیں. تو اور ساری دنیا ان بیماریوں سے پریشان ہے، جبکہ ان بیماریوں سے کسی کو پریشان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر انسان شرعی کانسیپٹ ذہن میں رکھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زاریات میں بیان فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، شوہر بیوی، دھوپ چھاؤں، خوشی غم، مرد عورت، بیماری صحت. اگر اللہ سال بھر انسان کو صحت کی حالت میں رکھے تو اللہ کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا، عبادت کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا. بیماری اسے آتی ہے وہ صحت کی اہمیت کو سمجھے گا، پھر ریکور ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے گا، مسجد کی طرف رجوع کرے گا، نمازیں پڑھے گا، اپنی توحید پختہ کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. ان میں سے ایک جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ صحتک قبل مرضک، تمہاری صحت کو بیمار ہونے سے پہلے. اسی لیے میرے بھائیوں جب اللہ نے ہمیں صحت دی ہے خوب جم کر عبادت کرے، دل سے عبادت کرے، خشوع خضوع ہم اپنی عبادت میں جھلکائیں. وہ خشوع خضوع پڑھنے سے ہی پتا چلے کہ یہ آدمی نماز بہت انٹرسٹ سے پڑھ رہا ہے اور اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ سے اسے محبت ہے. صحت کی یہ اہمیت ہوتی. بعد میں بیمار ہونے کے بعد آپ ہزار کوشش کریں گے گھر سے مسجد آئے، نہیں ہو سکتا. آپ کے کئی مسائل ہوتے ہیں بیماریوں کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ شریعت نے خاص بیماریوں کے لیے رخصت بھی عطا کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحت مند آدمی جو عام طور پر اچھے انداز میں کھل کر خشوع خضوع کے ساتھ انٹرسٹ کے ساتھ جو عبادت کر سکتا ہے، بیمار آدمی عبادت نہیں کر سکتا. کہاں ہم دور جائیں یہی کہ ہم مثال دیں. اب ان لوگوں سے پوچھئے جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ نہیں کر پاتے. سجدے کی جو لذت ہوتی ہے، انسان جو صحت کی حالت میں یہ زمین پر یہ جو ماتھا ٹیکتا ہے، پھر اسے اللہ کی جو یاد آتی ہے، وہ روتا ہے جو سجدے میں، اسے جو لذت حاصل ہوتی ہے، اس ٹیسٹ کا، اس لذت کا کوئی اور چیز مقابلہ نہیں کر سکتی. ہاں تڑپ رہے ہیں لوگ اور ان کی خواہش ہے کہ ہم جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت دے دے، ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں. تڑپ ہے ان کی، آج لوگوں کی یہ تڑپ ہے. تو اللہ نے ہمیں صحت دیا، ہم جم کر عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی. دیکھیے جیسا کہ ہم نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ بیمار کو اور بیماری کو حقیر کانسیپٹ دیے ہوئے اور بیماری کا حوالہ دے کر تانا دیتے ہیں. آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، بخاری کی روایت ہے کہ آزمایا کسے جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے خطبے کے آغاز میں بیماری کو آزمائش سے تعبیر کی. آزمایا کسے جاتا ہے، بیماریاں کسے دی جاتی ہیں، مسائل زندگی میں کسے آتے ہیں، پریشانیاں کسے ہوتی ہیں. اشد الناس بلاء قال الانبیاء، کہ سب سے زیادہ جس کو آزمایا جاتا ہے کسی بھی اعتبار سے
آپ نے قرآن کا ترجمہ سنا سورہ بقرہ کی آیت کا، کسی کی تجارت میں کمی واقع ہو رہی ہے اور کسی کے پاس تجارت نہیں ہے، صحت، اللہ اس کی صحت کو چھین لیا ہے، تو اس کو صحت چھین کر اللہ آزما رہا ہے، اس کی دولت چھین کر اللہ اسے آزما رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ انبیاء کو۔ اب انبیاء کی جب آزمائش ہوتی ہے، میں اور آپ کہاں ہیں؟ کیا ہماری آزمائش نہیں ہوگی؟ ہاں، آزمائش تو انبیاء کی بھی ہوتی ہے، ہماری بھی ہوتی ہے، لیکن انبیاء اس آزمائش میں کھڑے اترتے ہیں، 100% کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ہم کامیابی سے پہلے، آزمائش کے راستے پر گزرنے سے پہلے بہت سے لوگ، بہت کیا 80% لوگ واپس آ جاتے ہیں، تقدیر پر اعتراض اٹھاتے ہوئے، اللہ کو گالیاں دیتے ہوئے، بیماری کو گالی دیتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ 20% لوگ ہی ہوتے ہیں جو حق پر ہوتے ہیں، دین کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیماری وہ اذا مرضت فهو یشفین، ابراہیم علیہ السلام کے قول کو دہراتے ہیں، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں شفا مجھے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اب یہ جو ہم نے 80% واپس کیا جن لوگوں کو، کیا معلوم یہ کتنے اپنی بیماری کی وجہ سے کتنے باباؤں، عاملوں اور درگاہوں کے چکر انہوں نے کاٹا ہے، عقیدہ برباد کر لیا۔ لیکن وہ 20% جن کو آپشن ملا تھا کہ فلاں درگاہ کے پاس جائے تمہاری بیماری ہو جائے گی، لیکن انہیں اللہ کی ذات پر یقین تھا، نہیں گئے، یہی 20% لوگ کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عزت۔ تو یہ لوگ انبیاء کے راستے پر ہیں اور ان کی کامیابی دنیا میں بھی یقین ہے، آخرت میں بھی یقین ہے۔ دیکھیے، سب سے زیادہ جن لوگوں کو اللہ آزماتا ہے وہ ہے انبیاء۔ انبیاء کے بعد ثم الامثل فالامثل، انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے، علماء، صالحین، خیر خواہ لوگ، نبی کے سنت کو تھامنے والے لوگ، طریقہ سلف صحابہ کے طریقے کو سمجھنے والے لوگ، ان کو اللہ اس کے بعد زیادہ آزماتا ہے، جن میں علماء بھی ہو سکتے ہیں، غیر علماء بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا، دیکھیے عام طور پر یہ بیٹھ کر ہم دیندار لوگوں کو تانا جو دیتے ہیں، تو اتنی نمازیں پڑھتا ہے، تجھے کیوں ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے؟ تو اتنی نمازیں پڑھتا ہے، تجھے کیوں شوگر ہے؟ یہاں حدیث کے الفاظ دیکھیں، فَإِن كَانَ فِي صُلْبِهِ فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا أَشَدُّ بَلَاءً، ہاں، جو انسان دین کے معاملے میں جتنا مضبوط ہوگا، عقید توحید میں، نمازوں میں، روزہ میں، ایک بھی روزہ وہ نہیں ترک کرتا، زکوٰۃ کبھی چھوڑتا نہیں، ہمیشہ ادا کرتا ہے ہر رمضان، یا ہر رمضان بھی نہ ہو تو غیر رمضان میں بھی جب ایک سال اس کے لیے نصاب آ جاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہے۔ تو ایسا آدمی جو دین کو تھامے ہوئے نفلی صدقہ و خیرات کرتا ہے، اسی کو آزمائش زیادہ آتی ہے۔ اشتد بلا، جو انسان دین میں جتنا زیادہ قوی ہوگا، اللہ کے نزدیک جتنا زیادہ اس کا سٹینڈرڈ ہوگا، اتنا زیادہ اللہ اس کو آزمائے گا۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، مبغوض بندوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے اس سے دنیا میں بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن وہ بندے جو اللہ کی آزمائش میں ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، اللہ انہیں سونا بناتا ہے، نکھارتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ ان کا نفی دینی رقتن، ہاں، کسی انسان کے دین میں کمی ہے، عقید توحید تو مضبوط ہے، ایمان تو ہے، نمازوں کا اہتمام اس کے پاس نہیں ہے، دین کے دیگر شعائر کی تعظیم نہیں ہے، تو دین میں کمزور ہے وہ آدمی۔ اب اس کے دین کا جتنا مقام و مرتبہ ہے اسی اعتبار سے اسے آزمائے گا، اس کی طاقت کے حساب سے۔ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يدعه يمشي على الارض وما عليه خطيئة۔ دیکھو، ایک انسان کو اللہ بیماریاں، پریشانیاں دے دے کر آزما رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ بیماریوں کا سلسلہ برابر اس کے ساتھ سمٹے رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری بیماریاں کیوں نہیں دور ہو رہی ہیں، میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، میں دوائیاں استعمال کر رہا ہوں، میں ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہوں، متخصصین سے میں مل رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں برابر اسے بیماریاں، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، برابر اس آدمی کو بیماریاں لائق ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس حالت میں وہ زمین میں چلے گا اس وقت اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب دنیا کا سارا نظام آپ اپنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ آپ کو بیماریاں دے رہا ہے، اس کا مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی کچھ بیلنس گناہوں کا موجود ہے، وہ اللہ صاف کرنا چاہ رہا ہے۔ اور جس کے گناہوں کا اکاؤنٹ اللہ صاف کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ایسا نہیں جس انسان کو اللہ دولت دے رہا ہے اللہ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، صحت جس کو دے رہا ہے اللہ اسی سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایسا نہیں۔ یہ ہم نے کانسیپٹ دنیاوی بنایا ہے، آخرت کا، شریعت کا، دینداروں کا یہ کانسیپٹ کبھی بھی نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سوچ نہیں رہی۔ یہ سوچ کب بنتی ہے؟ جب دنیا
دار زیادہ ہو جاتے ہیں، مالدار زیادہ ہو جاتے ہیں، مفاد پرستی، خود غرضی اور مادہ پرستی کا دور جب چل جاتا ہے تو لوگوں کی سوچ ایسی بن جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس انسان کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یصب منہ، اسی کو اللہ مصیبتیں دیتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، آزمائشیں دیتا ہے، اسے آزمایا جاتا ہے، تو وہ تو خیر پر مبنی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے ابھی اس سے پہلے ایک روایت پڑھی، سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ انبیاء کی۔ ایوب علیہ السلام کو لیجئے، ہمیشہ ہمارے لیے رول ماڈل، اسوہ، نمونہ انبیاء کی ذات ہونی چاہیے۔ ایوب علیہ السلام کو لیجئے، ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں کیا اور کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے، اللہ کے رسول میرے بندے ایوب کو یاد کیجئے۔ سورہ صاد میں اللہ نے اللہ کے رسول کو یاد دلایا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جبکہ اس نے اپنے رب کو بلایا، انی مسنی الضر، کہ مجھے بیماری پہنچ گئی ہے، مجھے بیماری پہنچ گئی ہے، انت ارحم الراحمین، اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم تو کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری، اللہ نے ہر چیز ایوب علیہ السلام کو دیا تھا، صحت، اولاد، مال، لیکن ایک وقت ایسا آیا اللہ نے مال چھین لیا، اولاد چھین لی، صحت چھین لی، بیماری میں اللہ نے ایسے مبتلا کیا گویا اس بیماری میں وہ 18 سال انہوں نے اسٹرگل کیا۔ آج کوئی بیماری ہمیں آتی ہے، بس چند ہی مہینوں، چند ہی دنوں کے بعد ہم اللہ کے خلاف شکایتیں کرنے لگ گئے۔ 18 سال کا اسٹرگل بیماری کی حالت میں ایک نبی کے لیے کیا معمولی بات تھی؟ ایوب علیہ السلام بول سکتے تھے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری میرے اوپر اتنی ہے، اگر تم ان بیماریوں میں تو مجھے لگا دے گا میں توحید کیسے پھیلاؤں گا؟ لیکن وہی کام انہوں نے توحید کو بھی برابر انجام دیا، بیماریوں سے بھی لڑا، واپس آئے، اوپر آئے۔ اللہ نے کہا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، قرآن تعریف کر رہا ہے وہ کتنے ہی بہترین بندے تھے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، دیکھیے یہ آیتیں کیسے ہیں، انا وجدناہ صابرا نعم العبد، کتنے ہی بہترین بندے تھے، انہ اواب، وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ شکوے شکایتیں انہوں نے نہیں کی۔ اللہ کے اسماء و صفات، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم ہے۔ اس صفت کا حوالہ دیتے ہوئے رب، اے میرے پروردگار، اس دعا کا اہتمام انہوں نے کیا، انی مسنی الضر، مجھے بیماری پہنچ گئی ہے، لہٰذا تو میری بیماری کو دور کر، وانت ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں دنیا میں کیا لوگ رحم کریں گے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور جیسا کہ سورہ بقرہ کی ہم نے آیت پڑھی حمد و ثنا کے بعد، اس آیت میں بھی اللہ نے کیا فرمایا، ہم آزمائیں گے۔ آزمائش مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، پھلوں میں کمی کر کے، خوف ڈال کے لوگوں کے دلوں میں، کسی پارٹی کا خوف، کسی شخص کا خوف، کسی جماعت کا خوف، کسی فرد کا خوف، پیسے کا خوف، بیماری کا خوف، کوئی بھی قسم کا خوف انسان کے دل میں گھر کر سکتا ہے۔ شیطان یہ خوف دلا سکتا ہے اور اسے یہ دعوت دے گا، اندر وسوسے ڈالے گا کہ تو غریب ہے، پھر جا، واپس چلے جا، ہندوازم اختیار کر لے، مذہب اسلام کو چھوڑ دے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ جو خوف ڈالے گا، فخر و فاقے کا خوف، جبکہ اللہ وعدہ کرتا ہے رحمت کا، اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بیماری کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ بیماری کے فوائد میں ایک اہم فائدہ، جیسا کہ ہم نے بیان فرمایا، انسانی نفس کو پاک و صاف کرنا۔ ہماری جو روح ہوتی ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ روح جب گندی ہو جاتی ہے، اس روح کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریاں عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم کی روایت ہے، ما یصیب المؤمن من وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها خطاياه۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول، مومن کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، من وصب ولا نصب، کوئی تھکان، کوئی بیماری، کوئی غم و فکر اسے ستاتی ہے، کوئی ماضی کا غم ہے، کوئی فیوچر کا اس کے پلاننگز کے حساب سے زندگی نہیں چل رہی ہے، اس کا ٹینشن اسے ہے، یہ تمام چیزوں کے لیے حتی الشوکہ، یہاں تک کہ آپ چل کر یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کے پیر میں معمولی سا
ایک کانٹا چپ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ آہ کرتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں، اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ الا کفر اللہ بہا خطایا، آپ کے گناہوں کو اللہ دھو دیتا ہے. کہ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے. دنیا ہمارے بارے میں جو تصور کرنا چاہے تصور کرے کہ بیمار ہے، اس کی ہمیشہ اس کی زندگی میں بیماریاں ہیں، ہمیشہ اس کا پیسہ لاس ہوتا ہے، جو سوچنا سوچ لے. لیکن ہم اپنے رب سے اپنا گہرا تعلق رکھیں، اپنے رب کے بارے میں ہم اچھی امید رکھیں، یہ جو اللہ تو نے مجھے بیماری دی ہے میرے گناہوں کو مٹائے گا، قیامت کے دن جب میں تیرے سے ملوں گا تو صاف و شفاف پاکی کی حالت میں ملوں گا، جس وقت کہ میں تجھے فیس کر پاؤں گا میرے کندھوں پر کوئی مجھے گناہ نہیں ہوگا. یہ خوشی انسان کے مزاج میں ہونی چاہیے. دیکھیے حضرت ام سعید رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیمار پڑ گئی، مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور جس وقت وہ بستر مرض پر پڑے ہوئے ہیں، لا بارک اللہ فیہا، کون سے مذہب میں ایسی تعلیمات ہے جو یہاں ہمیں ملتی ہے؟ مجھے بتا دیجیے. بیماری کی حالت میں ہے، بخار کو گالیاں دے رہی ہیں، تقدیر پر اعتراض اٹھا رہی ہیں. اللہ کے رسول دیکھ کر کے رہے لا تسبی الحما، بیماری کو بخار کو گالی مت دو. کون سا مذہب ہے جو اتنی تعلیم دیتا ہے بیماری کو گالی مت دو؟ کہا فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدم، بنی آدم انسان کے گناہ ویسے معاف ہوتے ہیں جیسے کہ لوہے سے بھٹی کو الگ کیا جاتا ہے. کیسے صاف لوہے کو کیا جاتا ہے بھٹی سے، ویسے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ایک اور روایت میں بخاری کی روایت ہے، ما من مسلم یصیبہ اذن من مرض فیما سواہ الا حط اللہ بها سیئاتہ کما تحت الشجرۃ ورقہا، کہ انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، خاص طور پر فی مرض، بیماری پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو دھو دیتے ہیں. جیسا کہ اس کے گناہ کیسے دھل جاتے ہیں، کیسے جھڑ جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس کی مثال دی. جیسا کہ درخت ہے، درخت سے پتے کیسے گرتے ہیں موسم سرما کے سیزن میں، ویسے انسان کے گناہ گر جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں. کیا یہ بات ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ بیماری کے فوائد میں ہے. آخری بات کہہ کر بیماری کے سلسلے میں ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بات بھی آپ غور کیجئے، جیسا کہ خطبے کے آغاز میں تمہیدی کلمات میں ہم نے بیان فرمایا، اللہ نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا. صرف سال بھر ہماری زندگی میں خوشیاں ہوتی تو اس خوشی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے غم پیدا کیا. صرف خیر کا کام ہوتا، کوئی آدمی گنہگار نہیں رہتا، خیر اہل خیر نیک لوگوں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی. اسی لیے اللہ نے اس کی جگہ اس کے جوڑے کو شر کو پیدا کیا، برائی کو، اور آزمایا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سال بھر اگر صحت دے دیتا، کبھی اسے بیماری ہی نہیں ملتی، وہ اپنے معمولات کے مطابق برابر وقت پر کام پر پہنچ جاتا، اسے کام کرنے کا مزہ نہیں آتا. جب وہ بیمار ہوتا ہے چھٹی لیتا ہے، چھٹی کے بعد ریکور ہو کر پھر کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنے گھر بار کی ذمہ داری جب سنبھالتا ہے، تب اسے جو مزہ اور لذت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہ سب چیزیں پیدا کی. اور یاد رکھیے ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی بہترین بات بیان فرمائی کہ بیماری، یہ مختلف قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بندوں کے جسموں میں داخل کر کے، جو لوگ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے تکبر کو کچلتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے علامہ ابن القیم نے بیان فرمایا لولا محن الدنیا ومصائبها، کہ اگر دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں کا تصور نہ ہوتا، بیماریوں کا تصور نہ ہوتا، لَأَصَابَ الْعَبْدُ الْعَجْبُ، تو ہر آدمی غرور اور اعجاب، اپنے آپ اپنی ذات سے خوش ہونے کا ہنر سیکھ جاتا، اور کسی آدمی کو کوئی ٹینشن نہ ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ بسا اوقات دیکھیے، بہت ہم دیکھتے ہیں یہ تجربے میں ہمارے بھی، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، ایک آدمی جو ہمیشہ گھمنڈ کرنے والا، جو ہمیشہ تکبر کرنے والا، لیکن مرض موت میں گرفتار ہو کر بیماری کے بستر پر آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے، جو اس کا اورا تھا، جو اس کا ایک چام تھا لوگوں میں کہ ہر آدمی کے ساتھ غرور سے بات کرنا، رشتہ داروں کو جھکا کر بات کرنا، اپنی مالداری کا لوگوں کے سامنے ڈھوس جمانا، بیماری کے حالت میں آپ اس کو جا کر دیکھیں وہ بھی نرم پڑ جاتا ہے. اللہ انسان کے غرور اور تکبر کو بیماری دے کر کچلتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بیماریوں سے بچائے.
مختلف قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت پر رکھتے ہوئے اللہ تیرے سے ملاقات کروا لے اس حال میں کہ اس وقت ہمارے کوئی گناہ بھی ہمارے کندھوں پر موجود نہ ہو. آمین. آخری میں کہیں کہ